پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم۔ اس نے کہا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر مجنوں کو اس کے محبوب کا نام قرار دیتا ہے تو کیا امتی کو نام محمد قرار نہیں دیتا؟ اس لیے ہم تو یہی کہتے ہیں، میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ تو یہ ایسی کستوری ہے کہ جوں جوں چھڑتا جاتا ہے مشام جاں معطر ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ ایک ایسی اکسیر ہے جس کے ذریعے ہماری روحانی پرواز جو ہے وہ بلند سے بلند تر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں تمہارے پاس روشنی آ گئی، اجالا آ گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور حسی ہیں کہ آقا کریم صلی والسلام کیا چہرہ تابناک تھا، چمکدار تھا کہ جب حضور رات کی تاریکی میں آتے تھے تو اجالا پھیل جاتا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور نور ہدایت ہیں، یعنی آقا کریم اسلام جب اس کائنات میں تشریف لائے ہر جانب تاریکی تاریکی تھی، لیکن حضور نے ایسی تعلیمات عطا فرمائیں کہ ہر جانب ہدایت کا اجالا پھیل گیا، ہر جانب روشنی پھیل گئی۔ آقا کریم کی آمد سے قبل دو آدمی اپنی ماں کو منڈی میں لے جاتے ہیں، سوتیلی ماں کو، اور اس کو بیچ کے پیسے تقسیم کر لیتے ہیں، یعنی ماں کو منڈی میں بیچا جا رہا تھا۔ تو آقا کریم فرمایا یہ منڈی میں بیچنے والی چیز تو نہیں ہے۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے، یعنی وہ ماں جو منڈیوں میں بک رہی تھی میرے آقا نے جنت کھینچ کے اس کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصری ہو تو پھر اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں عابدہ زاہدہ ہوتا جت گزار ہو تو پھر اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے۔ اوپلے تھاپتی ہوئی ماں جس کے ہاتھوں پہ گوبر لگا ہوا ہے، پاؤں میں شاید جوتا بھی نہیں ہے، تو اس کے بیٹوں کی جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ یار حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت ماں کی خدمت میں ہے، جنت باپ کی خدمت میں، یہ نہیں فرمایا جنت ماں کی عزت کرنے میں، نہیں فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب بالکل واضح ہے کہ ماں کی خدمت یوں کرنی ہے جیسے غلام اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے، کہ وہ یعنی خدمت بھی کرتا ہے، عاجزی اور انکساری بھی پیش کرتا ہے۔ تو کہا ماں کی خدمت کر کے اس کے بعد اس کے پاؤں دبانے ہیں، امی تیری مہربانی کہ تو نے مجھ سے خدمت لے لی ہے۔ تو ماں کی خدمت کرنے کے بعد احسان نہیں جتلانا چاہیے کہ میں تو اتنا کرتا ہوں تیرے دوسرے بیٹے بھی اتنا کرتے ہیں، یہ بد نصیبی ہے کہ میں یہ بات کروں۔ فرمایا اس کے قدموں میں آؤ، اس کا احسان سمجھو کہ اس نے تم سے خدمت دے لی ہے۔ تو اس لیے اس کے قدموں میں رہنے کا معنی یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ اس کی خدمت کرو اور محبت اور تکریم کے ساتھ اس کی خدمت کرو۔ یہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی اور اجالا جو حضور نے ہمیں عطا فرمایا۔ آقا کریم فرمایا کہ جو شخص محبت سے اپنی ماں کی اپنے باپ کی ایک بار زیارت کر لیتا ہے اللہ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرما۔ کسی نے عرض کیا حضور اگر کوئی 2 بار زیارت کرے؟ فرمایا 2 حجوں کا ثواب۔ کسی نے عرض کیا کوئی 3 بار زیارت کرے؟ تو فرمایا 3 حجوں کا ثواب۔ علماء تشریف فرما ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، ایک صحابی نے عرض کیا حضور اگر کوئی 100 بار اپنی امی کی یا اپنے بابا کی زیارت کرے؟ تو فرمایا اللہ 100 حجوں کا ثواب دے دے گا۔ تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے، وہ اجر دیتا کبھی نہیں تھکے گا، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا ہے میرا۔ اس کا تو ایک قطرہ ہی کافی ہے، باقی سمندر تو وسیع و عریض ہیں اس کی رحمتوں کے۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، تیرے والدین ہی تیرے لیے جنت ہیں اور یہی تیرے لیے جہنم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب ان کی خدمت کرے گا تو جنت حاصل کر لے گا، اور جب ان کی نافرمانی کرے گا تو پھر دوزخ کا ایندھن بن جائے گا۔ ایک اور روایت سن لیجئے، حضور ارشاد فرمایا رضا الوالد رضا اللہ، سخط الوالد سخط اللہ۔ کہ اللہ راضی ہو جائے تو عرش کا رب راضی ہو جاتا ہے، یعنی اگر باپ راضی ہو جائے تو عرش کا رب راضی ہوتا ہے، اور اگر باپ ناراض ہو جائے تو اللہ جل شانہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اللہ بھی لوٹ جاتا ہے جب باپ ناراض ہوتا ہے تو۔ اللہ اکبر۔ والدین دونوں کا احترام ہمیں سکھایا گیا۔ ہمارے آج کل نعت خواں جو ہے وہ عجیب منظر پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں نہ ہوتا،
اور 2-4 اشعار کاپیوں سے یاد کر کے پھر یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، بات عقل کوئی نہیں لگتی کہ بھائی بھائیاں دے دشمن ہوندے۔ بھائی کیوں؟ یہ کیوں بتا رہے ہو؟ یہ کیوں لوگوں کو یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی بھائیوں کے دشمن ہوتے؟ تمہیں کس نے کہا ہے؟ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ بھائی بھائیوں کا سہارا ہوتے ہیں، بھائی بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں، بھائی بھائیاں دیاں باواں ہوندے نے۔ تو یہ ایسی چیزیں پتہ نہیں یہ کہاں سے لے آتے ہیں یہ لوگ، اور یہ پھر جو ہے وہ بزرگوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں ہم۔ عجیب و غریب قسم کی حرکات سکنات۔ دل کی بات بیوی سے نہیں کرنی، بھائی کیوں نہیں کرنی؟ بھائی بیوی سے نہیں کرنی تو کس سے کرنی بھائی؟ تو یہ بزرگوں کی جانب جو اشعار منسوب کیے جاتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ آپ اہل سنت ہیں، آپ ذرا اپنے بزرگوں کا عقیدہ پڑھیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یا اللہ کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے؟ ہمارا عقیدہ شعروں سے ثابت نہیں ہوتا، ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ایسی ٹوٹی پھوٹی باتوں سے نہیں ہوتا، نہ ہم نے ایسی ٹوٹی پھوٹی باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ ہاں، جو شعر قرآن و سنت کے مطابق ہوگا وہ قبول کیا جائے گا۔ آپ کو کیا پتا کہ اعلی حضرت کی جانب کتنے اشعار منسوب کیے جاتے ہیں لیکن وہ آپ کے نہیں ہیں؟ یہ آپ جو سلام پڑھتے ہیں، ہمارے سارے شناخواں یہ شعر پڑھتے ہیں، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ اعلی حضرت کا شعر تو نہیں ہے، بیٹھے علماء پوچھ لیں ان سے۔ اسی طریقہ سے ہم کہتے ہیں یہ کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ شعر تو بہت اچھا ہے لیکن علماء سے پوچھ رہے ہیں یہ اعلی حضرت کا شعر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اعلی حضرت تو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوا، 100 سال ہوا ہے آپ کو، تو باقی بزرگ تو بہت پہلے کے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ بہت سارے اشعار بزرگوں کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، وہ ان کے نہیں ہوتے، یہ اپنی طرف سے یہ چیزیں بنا لی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ یا اللہ کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے۔ تو اس لیے اب یہ ان چیزوں میں ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ یہاں جب کھڑے ہوتے ہیں سٹیج پہ، یار توجہ سے 2 منٹ سن لینا، بہت مہربانی، شکریہ۔ جب یہاں پہ سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں تو جب نعت پڑھتے ہیں اس کے بعد جی ماں کی شان، ہماری حالت بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی مکان بنا دیا یا کوئی ایسی چیز تو ہم کہتے ہیں یہ سب میری ماں کی دعا ہے، ٹھیک ہے، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں کی دعا ہے، لیکن سوال اتنا ہے باپ بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس کا جو صفحہ پھاڑ دیا ہے اس کی کیا غلطی کیا ہے؟ کیا باپ جو وہ بد دعائیں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہر جگہ پہ ماں کے ساتھ باپ کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہاں، ماں کے حق زیادہ ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم باپ کو ویسے ہی ختم ہی کر دیں۔ آپ مجھے بتائیں، اگر باپ ماں کو ماں نہ بنائے تو ماں بن جائے گی؟ ماں تو بنتی ہی اس وقت ہے جب اس کو باپ ماں بناتا ہے۔ تو اس لیے ماں کے حق زیادہ ہے لیکن ماں کے ذکر کے ساتھ ساتھ باپ کا ذکر بھی ہوگا۔ آقا کریم فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے اگر باپ کو راضی کر لیا تو جنت کے درمیانے دروازے سے جاؤ گے پھر جنت میں۔ تو اس لیے میانہ روی تو والدین کی عزت و تکریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے۔ دوسری بات، آپ جانتے ہیں آقا کریم اسلام کی آمد سے قبل لوگ اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو کہا جاتا تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے بس اس کا منہ کالا ہو جاتا اور وہ آرزو کرتا کاش میں زمین میں گڑ جاؤں۔ پھر اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک کہ اس ننھی کلی کو اپنے ہاتھوں سے گڑا کھود کے اس کو دھکا دے کے اوپر سے مٹی نہیں انڈیل دیتا تھا، اس کو چین نہیں آتا تھا۔ اب اس کو دھکا دیتا ہے، وہ بیچاری کمزور ہے، وہ روتی ہے، چلاتی ہے، لیکن اس کی آہیں، اس کی سسکیاں، اس کی چیخیں ظالم باپ کے دل کے اندر نرمی پیدا نہیں کرتی تھی۔ اور جب باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے واپس پلٹتا تو کوئی اس ننھی کلی کے لیے جو ابھی کھلی ہی تھی کہ اس کو مسل دیا گیا، کوئی اس کے حق میں موم بتی جلانے والا نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اس کے حق میں روڈ بلاک نہیں کرتا، کوئی احتجاج نہیں کرتا، کوئی اسمبلی میں قرارداد مذمت نہیں طے ہوتی اس کے حق میں، کوئی حقوق نسواں کی بات نہیں ہوتی کہ یہ ظلم کیوں ہوا، بلکہ جب باپ زندہ درگور کر کے واپس پلٹتا ہے تو لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں، میاں مبارک ہو کہ تو نے اس مصیبت سے جان چھڑا لی۔ آپ مجھے بتائیں جس معاشرے کے اندر بیٹی کو زندہ درگور کرنے پر لوگ باپ کو مبارکباد دیتے ہوں، کیا اس معاشرے سے برا معاشرہ بھی کیوں ہو سکتا ہے؟ اس معاشرے سے بھیانک معاشرہ کیوں ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ معاشرہ جب باپ زندہ درگور کر کے فخر کر رہا تھا اور سماج اس کو مبارکباد دے رہا تھا، اس موقع پہ اگر بیٹی کے حق میں کوئی آواز بلند ہوتی ہے تو وہ ایک ہی آواز ہے اور وہ تیرے اور میرے نبی محمد کی آواز ہے۔
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث آپ نے سینکڑوں بار علماء سے سنی لیکن اس تناظر میں شاید نہ سنی ہو۔ آقا کریم فرمایا، اپنی بیٹیوں کو منحوس سمجھنے والوں سن لو، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں سن لو، اپنی بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج اگر میں اپنی بیٹی کے متعلق کوئی محبت کی بات کروں تو یہ مشکل نہیں ہے، آپ اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی پیار کا جملہ بولیں تو مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ آج تو بیٹیاں گھر کی زینت ہیں، آج تو بیٹی چار دیواری کی رونق ہے، آج تو بیٹی گھر کی آبرو ہے، آج تو بیٹی گھر کی عزت ہے، آج تو بیٹی کو ماں باپ جب جو ہے وہ گھر سے رخصت کرتے ہیں تو پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں۔ بیٹی گھر سے رخصت کرنا کوئی آسان کام ہے؟ اللہ اکبر، آج بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے منڈی میں مزدوری کرتا ہے۔ میاں بوڑھے ہو گیا پھر بھی مزدوری کر رہے ہو؟ کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ میاں یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، یہ باپ تو بیٹی سے نفرت کرتا تھا، آج بیٹی کا پیار اس کے سینے میں کس نے ڈالا ہے؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور والے محبوب نے ڈالا ہے۔ آقا کریم فرمایا، جس شخص نے اپنی دو بیٹیوں کی تربیت کی، ان کو پڑھایا، ان کی اسلام کے مطابق تربیت کی، پھر ان کا گھر بنایا، فرمایا قیامت کے دن وہ میرے نیڑے ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ ایک شخص مجمع سے کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کیا حضور جس کی ایک بیٹی ہو، فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو اللہ اس کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے گا۔ اب اس کے پیچھے کا فلسفہ دیکھیں، کہاں بیٹیاں ماں باپ کے لیے باعث ننگو آر ہیں اور شرمندگی کا ذریعہ ہیں، اور کہاں وہ صورتحال کہ جس کی ایک بیٹی ہے وہ کہتا ہے کاش میری بھی دو بیٹیاں ہوتی ہیں تو مجھے بھی حضور کا یہ قرب نصیب ہوتا۔ تو یہ ڈگر کس نے بدلی ہے؟ آمنہ کے لال نے بدلی ہے۔ امرأہ مردودہ، لٹائی گئی عورت، یہ وہ بچی ہے جس کو اس کے خامن نے طلاق دے دی۔ آج کل طلاقیں بڑھ رہی ہیں، بے وقوف جاہل نوجوان، پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا ڈب کیا ہوتا ہے، چونکہ ہم نے ان کی تربیت نہیں نہ کی ہوتی، طلاق ہو رہی۔ کیوں؟ جہیز کم لانے کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے، یا یہ ہے کہ وہ بیچاری بد صورت تھی، یا یہ ہے کہ کسی اور وجہ سے بہرحال طلاق دے دی۔ اب واپس وہ اپنے باپ کی دہلیز پہ آ گئی، اور یہ بڑا دکھ ہوتا ہے جب بیٹیاں باپ کی دہلیز پہ آتی ہیں، تو یہ تو وہ جانتے ہیں نا، وہ جیسے میاں صاحب فرماتے ہیں دکھی دی گل دکھی آ جانے، تو یہ تو دکھی کو پتہ ہے جس کے ہاں یہ پتہ ہے۔ اب وہ ساری زندگی بچی اپنے باپ کی دہلیز پہ بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہے، وہ اس کی خدمت کرتا رہتا ہے اور اس کو محبت سے اپنے ساتھ لگا کے چلاتا رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں امرأہ مردودہ، لوٹائی گئی عورت۔ روایات میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب اس کا باپ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے لگے گا تو راستے میں یہ بچی آڑ بن جائے گی اور کہے گی مالک میں تو اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ بحث کرے گی باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں، مالک نہ تو نے مجھے شکل دی نہ تو نے مجھے عقل دی، شوہر نے مجھے طلاق دے دی، سسرال نے مجھے دھکا دے دیا، معاشرہ تھا دوبارہ مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ میرا بوڑھا باپ تھا جو ساری زندگی میری خدمت کرتا رہا، آج میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ حدیث میں آتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں الجھاؤ پیدا کر دے گی، بحث کرے گی، اور اللہ تعالیٰ اس بچی کی سفارش مان کے اس کے باپ کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ کہاں بیٹیاں ماں باپ کے لیے باعث ننگو آر ہیں اور کہاں بیٹی آج باپ کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن رہی ہے۔ تو یہ آمنہ کے لال نے روشنی عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں تمہارے پاس زندگی گزارنے کا اجالا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل جیسے لوگ اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، ایسے لوگ اپنی جو ہے وہ بھائی اپنی بہنوں سے بھی نفرت کرتے تھے، اور روایات میں آتا ہے جب باپ زندہ درگور کرنے کے لیے جاتا تو ساتھ بھائی بھی جاتا تھا کہ کل یہ بڑی ہو جائے گی، اس کی کسی کے ساتھ شادی ہوگی، وہ میرا بہنوئی کہلائے گا اور میں اس کا سالہ کہلاؤں گا، تو یہ تو میرے لیے شرمندگی ہے۔ تو بھائی بھی نفرت کرتا تھا، لیکن حضور نے جہاں بیٹی کو عزت دی وہاں بہن کو بھی عزت عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سگا بھائی نہیں ہے، کوئی سگی بہن بھی نہیں ہے، لیکن جب حضور حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس دودھ پینے کے لیے بنو سعد میں گئے، یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں فاقے تھے، بھوک تھی، پیاس تھی، دکھ تھے، غم تھے، اداسیاں تھیں، لیکن جیسے حضور کو سینے سے لگایا میرے آقا نے حضرت حلیمہ کی ککھوں کی کلی کو عرش معلیٰ بنا دیا۔ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد ددائی حلیمہ،
تو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام ہے شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور کی دودھ کی بہن ہے، حضور سے بڑا پیار کرتی تھی. اچھا، بلکہ یہ ایک نا رواج تھا اس زمانے کا کہ اس وقت بچیاں شام کو جب مائیں کھانا بناتی نا گھروں میں، تو بچیاں اپنے بھائیوں کو اٹھا کے باہر کھلے میدانوں میں لے جاتی اور وہاں جا کے ان کو کھلاتی اور بہلاتی. بلکہ بس اوقات مقابلہ شروع ہو جاتا اور ہر بہن کہتی میرے بھائی جیسا تو کوئی نہیں ہے. وہ مقابلہ شروع کر لیتی. اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ میں کیا رکھا ہے، دیکھو میرے بھائی کے نقوش کتنے خوبصورت ہیں. وہ نقوش کو معیار حسن بناتی. اور اگر کسی کا رنگ چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، دیکھو میرے بھائی کا رنگ کتنا خوبصورت ہے. تو ہر بہن اپنے بھائی کو سب سے اونچا کہتی. اور یہ بات ذہن رکھیں، بہن کے سینے میں بھائی کی جو محبت رکھے گی اس کو کسی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا. غزوہ احد میں ایک صحابی شہید ہو گئے، اتنی ان کو تلواریں لگیں، اتنے زخم تیروں کے آئے کہ ان کا سر، چہرہ، ہاتھ، پاؤں زخموں سے چھلنی ہو گئے، پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ یہ کون ہے. تو ان کی بہن آئی تو اس نے ہاتھ کا ناخن باقی تھا، باقی ہاتھ چھلنی تھا، اس نے ناخن کو دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے. یعنی بہن اپنے بھائی کے حسن کو دیکھنے میں اتنی گہرائی رکھتی ہے، اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے میرے بھائی کے ناخن کیسے ہیں، تو ناخنوں سے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے. تو اتنا پیار. تو ہر بہن کہتی کہ میرے بھائی جیسا تو کوئی نہیں ہے. مقابلہ شروع ہو جاتا. اتنے میں حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو لے کے آ جاتی، کہتی لو میرا بھائی بھی آ گیا ہے. تو ساری بچیاں کہتی شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں ہے نا. اللہ، اس کی تزنگت ہی اتنی منمونی ہے جو دیکھ لیتا ہے فدا ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ سب بچیاں کہتی شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ نہیں ہے. حضرت سیدہ شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا، حضور کو سینے سے چمٹا لیتی، دعائیں دیتی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربنا ابقی لنا محمدن حتی راہ یافیم و امردا. مالک میرے ویر کو سلامت رکھنا. آج یہ بچوں کا سردار ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کل یہ جوانوں پہ بھی سرداری کرے. حضور کو لوریاں دیتی. اور وہ جو لوریاں دی نا حضور کو، ایک پنجابی شاعر نے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کا ذوق ساتھ دے تو اس کو اشعار کو ذوق سے پڑھ لیتے ہیں. نعت خواہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ان فقیروں کی بھی ذرا سن لیں. دینا اس کی آواز دے دینا، پھر اپنی اسی جگہ پہ لے آنا. کیا لوریاں دیتی تھیں. تو پنجابی شاعر ہے، کمال کر دی. کہتا ہے وہ فرماتی تھیں ہو چن بن کے چمکے شالا مکی مہمان سونا. چن بن کے چمکے شالا مکی مہمان سونا. مسکینہ دے گھر آیا اے مکی مہمان سونا. دیکھو سعد قبیلے رتبے پائے نے اچیرے. ظلمت دم توڑ گئی ہو گئے نے نور سویرے. او کچیاں کلیاں نو آیا عرش بنان سونا. او کچیاں کلیاں نو آیا عرش بنان سونا. چن بن کے چمکے شالا مکی مہمان سونا. حضور کو لوریاں دیتی، پیار کرتی اور خوشیاں مناتی. وقت گزرتا گیا، حضور دودھ پی کے جب مکہ المکرمہ میں چلے گئے، پھر نبوت کا اعلان ہو گیا، پھر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے. حضرت سیدہ شیمہ کی شادی ہو گئی. اتفاق ایسا جس قبیلے میں حضرت سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس سے صحابہ کرام کی جنگ ہو گئی. ان کے کچھ بندے کاٹ دیے گئے، کچھ پکڑے گئے. اب جو پکڑے گئے تھے ان کو چھڑانے کے لیے وہ اپنے رواج کے مطابق فدیے کی رقم اکٹھی کرنے لگ گئے. اور رقم اکٹھی کرتے کرتے حضرت شیمہ کے پاس بھی آئے اور کہا تو بھی اپنا حصہ شامل کر. چندہ جمع کر رہے تھے. تو حضرت شیمہ نے فرمایا کیوں رقم کیوں اکٹھی کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہمارے بندے پکڑے گئے ہیں، چھڑانے ہیں، اس لیے رقم اکٹھی کر رہے ہیں. فرمایا تمہارے بندے کس نے پکڑے ہیں؟ کہا مدینے میں اس کا ڈیرا ہے اور نبوت کا دعویٰ رکھتا ہے، نام ہے اس کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس جب نام سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے.
کہا پھر پیسے اکٹھے نہ کرو. کہا کیوں؟ کہا تمہارے بندے میں چھڑا کے لاؤں گی. کہا تو کیسے چھڑائے گی؟ کہا وہ میرا ویر لگتا ہے. اچھا، اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا. حضرت سیدہ شیمہ مدینے کی جانب بڑھ رہی ہیں. اب ادب کی آیات اتر چکی تھیں، صحابہ ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے. حضرت شیمہ فخر سے آگے بڑھ رہی ہیں. صحابہ نے کہا رک جا دیہاتی عورت، تو جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، یا تو جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے، تو کیسے جا رہی ہے؟ فرمایا خلو سبیلی وَاعْلَمُوا انا اخت نبیکم. کہا میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں. بس جب یہ لفظ سنے نا صحابہ نے آنکھوں پہ پلکیں آ گئیں، سر جھک گئے اور اجازت دے دیجیے جائیے. حضور نے دور سے دیکھ کے بہن کو پہچان لیا کہ میری بہن شیمہ آئی ہے. کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، چادر بچھائی، بہن یہاں پہ بیٹھے ہیں. اور پھر بہن کو پیار سے محبت سے نوازا اور فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا حضور میرے بندے پکڑے گئے، چھڑانے کے لیے آئی ہوں. فرمایا بہن تیرا اپنا گھر ہے، جب تیرا جی چاہے تو آیا کر، لیکن اس کام کے لیے تو نے آنے کی زحمت گوارا کیوں کی ہے؟ اگر تو گھر بیٹھی پیغام بھیج دیتی